السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے وارث علوم اعلی حضرت نائب حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند، جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا علی رحمت و رضوان کی ذات کی طرف منسوب اس پروگرام کو کیا گیا ہے۔ چند باتیں حضرت کی ذات کے حوالے سے اور حضرت کو ہم جو قائد و رہبر مانتے ہیں اور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور تاج الشریعہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے اور ایک پیر کا، ایک قائد کا منصب کیا ہوتا ہے اور اس سے وابستہ رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ کی ولایت کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت کے وصال مبارک پر تقریباً پوری دنیا کے علماء اور فقہاء کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا گیا تو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ حضور تاج الشریعہ کی ولایت کے اوپر پوری امت جمع ہو گئی اور علماء اور فقہاء نے آپ کی ولایت کو مان لیا۔ یہاں پر آپ بہت سے لوگ حضور تاج الشریعہ کی کرامتیں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کی یقیناً کرامتیں بہت سی ہے، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ ہمیشہ شریعت مطہرہ پر قائم رہے، یعنی ہمیشہ شریعت مطہرہ پر عمل کیا اور آپ سے قریب رہنے والوں کو، آپ کی باتیں سننے والوں کو، اور جب کبھی آپ نے کسی کو نصیحت کی، درس دیا تو یہی درس دیا کہ دین کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں، عقائد اہل سنت و جماعت پر سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات کے اوپر سختی سے قائم رہیں، یا آپ درس دیتے رہیں۔ اس راہ میں آپ نے جو مشکلیوں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا، وہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ پریشانیوں کو اور مخالفتوں کو برداشت کیا، لیکن آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں یہ بات دیکھیں گے کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی ذات کے اوپر جہاں کہیں سے حملہ ہوا، آپ نے اس زخم کو برداشت کیا، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا
اور اپنی ذات کے اوپر ہونے والے حملوں کے جواب کے لیے کبھی آپ نے اپنی زبان کو نہیں کھولا جہاں تک میری معلومات ہے، لیکن وہ ذات جسے حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے کہ جن کے اوپر اپنوں نے اور غیروں نے چاروں طرف سے حملے کیے اور وہ خاموش رہے، لیکن جب کبھی شریعت مطہرہ کی حفاظت کی بات آئے، جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے، جب کبھی خاندان اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی بارگاہوں کی عظمت کی بات آئے، تو یقیناً آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا میں جہاں پر بہت سے قائدین ہیں، رہبر و رہنما ہیں، وہاں پر حضور تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ منفرد شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اپنی ذات کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جو اللہ کا بندہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب کبھی عظمت مصطفیٰ پر حملہ ہوگا تو وہی شیر گویا کہ امام اہل سنت کے اس شیر کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے دنیا والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ ایک قائد کی جو زندگی ہوتی ہے، ایک مومن کامل کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی عظمتوں کے ذکر کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے جد امجد سرکار سیدی اعلی حضرت کے اس شعر پر عمل کر کے دکھایا اور ایسے وقت میں یہ بتا دیا اور اپنی زبان کو کھولا تو دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اے دنیا والوں یاد رکھنا کہ یہ جو حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے وہ اپنے اوپر حملے جب ہوتے ہیں تو اس کے دفاع کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا معاملہ تو میرے جد کریم کے اس شعر کے اوپر عمل کرنا ہے کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور یہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی قائدانہ جو ذمہ داریاں ہیں، ایک فقیہ کی جو ذمہ داری ہے، حضور تاج الشریعہ نے جو سرکار اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظمین کی جانشینی کا حق ہوتا ہے، اس کو کیسے انداز میں ادا کیا، آپ ذرا اسے سماعت کرتے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ دین کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا سچے قائد اور رہبر اور رہنما کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ آج جبکہ حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ برائیوں کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت کے لوگ بد مذہبوں کے ساتھ، دیوبندی وہابی کے ساتھ اگر گال میل کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی مخالفت کرنے سے پہلے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکمت سے کام لیا جائے، نام لینے سے پرہیز کیا جائے، کہیں پر لوگ ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، طرح طرح کے حیلے بہانے ہوتے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ بہت سے ایسے قائد کہلائے جانے والے جو روٹی کھانے کے لیے تو مسلک اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جب بدعقیدگی کا طوفان پیدا ہوتا ہے، جب دیوبندی وہابی جماعت کی طرف سے حملے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دیوبندیوں کا نام لے کر رد کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر اس چیز کو یاد رکھے چلیں کہ میں معاذ اللہ رب العالمین علماء حق کی مخالفت نہیں کرتا، وہ علماء جو واقعی میں سچے نائبین مصطفیٰ ہیں، وہ علماء جو یقیناً نائب غوث اعظم ہیں، وہ علماء جو سچے قوم کے رہبر اور رہنما ہیں، جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو کسی مالدار کا چہرہ دیکھ کر، غریب کا چہرہ دیکھ کر، کسی حکومت والے کے دباؤ میں آ کر زبان کو نہیں کھولتے ہیں، بلکہ وہ علماء کہ جو اپنی زبان کو کھولتے ہیں
تو فتنے کے مقابلے میں کھولتے ہیں، وہ ایسے علماء کہ جو اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو لوگوں کو گستاخوں سے بچانے کے لیے کھولتے ہیں، تو یقیناً وہ علماء حق تو ایسے ہیں کہ مجھ جیسے گنہگار کو اگر ان کی سچی غلامی نصیب ہو جائے تو یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کی میں بات کرتا ہوں کہ جو حضور تاج الشریعہ کے فتاووں کی بنیاد پر جب کبھی آپ نے قوم کو بچانے کی کوشش کی، جب کبھی آپ نے لوگوں کو گمراہیت سے بچانے کی کوشش کی، تو ایسے وقت میں تاریخ ماضی قریب کی گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، کسی نے بند کمرے میں، کسی نے اشارے میں، کسی نے اسٹیج کے اوپر آ کر حضور تاج الشریعہ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا، لیکن حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ لوگوں کی ناراضگی کے بارے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں لیبل کا آدمی مجھ سے قریب بیٹھنے والا ناراض ہو جائے گا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا بھر میں میری مخالفت کے پرچم کو بلند کیا جائے گا، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے جب کبھی اپنی زبان کو کھولا تو ہمیشہ رضائے مصطفیٰ کے لیے اپنی زبان کو کھولا اور اپنے جد امجد کے اس شعر کے اوپر عمل کیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں، یاد رکھنا کہ امام احمد رضا کے علوم و فضل کا یہ وارث جس کو دنیا اختر رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ وہ ہے جو کسی مالدار کی چاپلوسی کے لیے، کسی مالدار کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولتا ہے۔ کیوں کہ اس کے جد امجد کو جب کسی نواب نے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہا تھا تو ان کے جد امجد نے یہی کہا تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ سرکار اعلی حضرت کے علم و فضل اور حق گوئی کی وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو عطا فرمائی کہ آپ ذرا ماضی قریب کے حالات کو یاد کرتے جائیں۔ جس وقت ایمرجنسی کا معاملہ آیا تھا، نس بندی کے معاملے کو لے کر، جب سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوا تھا کہ نس بندی کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز و حرام ہے، یہ ایسا وقت کہ نہ جانے دیوبندیوں کے کتنے ملا گورنمنٹ کے ہاتھ کے اوپر بک چکے تھے، یعنی ان لوگوں نے اپنی اس تاریخ کے اوپر عمل کیا کہ جس طرح ان کے بڑے انگریز کے ہاتھ کے اوپر بکے ہوئے تھے، یہ لوگ گورنمنٹ کے ہاتھ کے اوپر بک کر نہ جانے کیسے کیسے فتوے دینے لگے تھے، نس بندی کے لیے گنجائشیں اور تعویلیں کی جانے لگی تھی۔ ایسے وقت میں جب حضور مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گورنمنٹ کے مقابلے کے اندر جب آپ نے اپنے فتوے کو جاری کیا تھا تو اس فتوے کو اپنی قلم سے تحریر کرنے والی ذات یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے کہ حضور تاج الشریعہ گورنمنٹ کے خلاف فتوے کو تحریر فرماتے ہیں، سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستخط اس پر ہوتی ہے اور آپ نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ تاج الشریعہ کی جو زندگی ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ دنیا والے اگر سے ناراض ہو جائے اللہ رسول راضی رہے، اور یقیناً آپ نے اپنی پوری زندگی کو گزارا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی شان کے ساتھ گزرتی ہے۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا، علماء کے بیان میں سنا ہوگا، اس شعر کا علماء اور بزرگوں کی اس بات کا میں نے صحیح معنی یعنی پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر میں نے جو محسوس کیا جب میں حضور تاج الشریعہ کے وصال پر پہنچا، اور الحمدللہ امام اہل سنت تاج الشریعہ کا صدقہ کہ جس وقت آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا تھا وہاں قریب پہنچ کر آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرنے کا شرف مجھے ملا، تو ہمارے بزرگوں نے یہ جو فرمایا تھا نا، ہمارے بزرگوں نے یہ جو کہا کہ زندگی ایسے گزارو کہ جب تم دنیا کے اندر آئے تو تمہاری پیدائش کی خوشی میں دنیا والے یعنی گھر والے عیز و اقربا تمہارے پیدا ہونے پر خوشیاں منا رہے تھے، اور لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے۔ اب زندگی ایسے گزارنا، زندگی
ایسے گزارنا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو جائے، کفن میں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دنیا والے تمہارے غم کے اندر روئیں۔ تو میں نے جب حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد حضور تاج الشریعہ کا چہرہ مبارکہ دیکھا تو یقیناً اس چیز کا احساس ہوا کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک باپ کے چہرے کو مرنے کے بعد دیکھنے کے لیے ایک بچہ جتنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے تکلیف کو برداشت کر کے تاج الشریعہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس بھیڑ کے اندر اگر سوال کریں کہ تاج الشریعہ کے خاندان کے ساتھ کیا تمہارا کوئی خونی رشتہ ہے، تاج الشریعہ کی ذات کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا قریبی تعلق پایا جاتا ہے، تو یقیناً لوگوں کے جو آنسو لوگوں کے چہروں لوگوں کی آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے وہ آنسو گویا کہ اس بات کی خبر دیتے تھے کہ اے دنیا والوں، ایک باپ جو ہوتا ہے وہ ہماری نشو نما کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن سے اگرچہ ملاقات نہ کر پائے ہو لیکن حضور تاج الشریعہ کی باتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ ان سے قریب ہونے والا یہ اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جاتا تھا، ان سے قریب ہونے والا یہ بارگاہ رسول سے قریب ہو جاتا تھا۔ اور حضور تاج الشریعہ جب دنیا سے گئے تو امام احمد رضا کے اس شعر کی عملی تفسیر بن کر گئے جس میں امام احمد رضا نے ایک مومن کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ فرش سے ماتم اٹھا، یہ کس وقت اٹھا؟ یہ حضور تاج الشریعہ کے وصال مبارک کے اوپر اٹھا۔ آخر یہ لوگوں کا ماتم کیوں ہے؟ لوگوں کا ماتم یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ ایسے سچے قائد اور ایسے سچے رہبر اور رہنما ہے کہ جنہوں نے کبھی لوگوں کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اگر ہمیشہ اپنی زبان کو کھولا تو صرف مقصد یہ تھا کہ لوگ شریعت مطہرہ پر عمل کریں، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کہ آپ نے کتنی پریشانیوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں پر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر اتنی پریشانیاں برداشت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، ایسی پریشانیاں برداشت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو ایک بات سماعت فرمائیں، اس واقعے کا خلاصہ جس کو الملفوظ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، اور حضور تاج الشریعہ تو عالم نہیں بلکہ عالم گڑھ تھے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اپنے وقت کے ماضی قریب کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے قوم کے رہبر و رہنما کا نام یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بد مذہبوں کا رد کرنے سے یا ایسے لوگوں کا رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لوگ تو مخالفت کرتے ہیں، کوئی مانے گا نہیں مانے گا، نہ جانے کیا ہوگا، اور طرح طرح کے حیلے بہانے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی حیلے بہانے کرنے والے ہیں جو خود روٹی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ رد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، رد کرنے کا فائدہ کیا ہوا کرتا ہے کہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا۔ واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لفظ بلفظ نہیں، کہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا تھا کہ حضور ریاضت و مجاہدہ کے لیے کتنی عمر درکار ہے؟ یعنی صوفیاء کرام خانقاہوں میں جو مرید ہونے والے کو یا مستقبل میں خلافت دینی ہے یا تربیت جب مریدوں کی کرتے ہیں تو ان سے مختلف قسم کے ریاضتیں اور مجاہدہ کرواتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ریاضت اور مجاہدے کی مدت کیا ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے الملفوظ شریف میں فرمایا کہ ریاضت اور مجاہدے جو ہوتے ہیں اس کی کم سے کم مدت 80 سال ہوتی ہے، اس کی کم سے کم مدت 80 سال ہوتی ہے۔ پھر آپ نے
ایک صوفی جو ریاضت و مجاہدہ کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، کثرت سے نوافل پڑھنے والا ہے، اس کے مقام کے حوالے سے، اور ایسا عالم جو ہمیشہ گستاخ رسول سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی صحبت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جب کبھی شریعت مطہرہ کے خلاف کہیں سے آواز بلند ہو تو وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے، تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے ہمیشہ حق بات بولتا ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک صوفی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے جو مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے، ایک حق و عالم اور فقیہ کو مقام اور مرتبہ کیسے ملتا ہے، اس کے حوالے سے امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات تحریر فرمائی. آپ نے الملفوظ شریف میں لکھا کہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک عالم کا انتقال ہوا اور اس عالم کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس عالم نے خواب دیکھنے والے کو یہ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن یہ جو مغفرت اور بخشش میری کی گئی وہ علم اور عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میری مغفرت اور بخشش اس بنیاد پر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا، سرکار کی بارگاہ کا کتا بن گیا، اور ہمیشہ سرکار کی امت کو یعنی بھیڑ کو بھیڑیوں سے خبردار کرتا رہا، بھونکتا رہا، یعنی لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے بچو. سرکار نے فرمایا بھونکے جاؤ. وہ کہتے ہیں عالم کہ سرکار نے فرمایا بھونکے جاؤ، یعنی اس نسبت کی بنیاد پر کوئی مانے یا نہ مانے. آج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم نے دیوبندیوں کا رد کر دیا، تو دیوبندی کا رد کرنے سے کتنے لوگوں نے تمہاری بات کو مانا؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ عالم کا کام حق بات بولنا ہے، منوانا یہ ذمہ داری نہیں ہے. حق بول دینا یہ علماء حق کی ذمہ داری، یہ کام ہے، منوانا یہ ذمہ داری نہیں ہے. سرکار نے کیا فرمایا کہ بھونکے جاؤ، کوئی مانے یا نہ مانے. اب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لاکھ یا کروڑ کا لفظ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لاکھ ریاضتیں اور لاکھ مجاہدے قربان. لاکھ ریاضتیں، لاکھ مجاہدے ایسے کام کرنے پر قربان. پھر آپ نے فرق بتایا کہ جب ایک صوفی اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا ہے، میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں، جیسے کہ آپ میں سے کوئی آدمی پوری رات اگر نفل نماز پڑھتا رہے تو اسے کوئی گالی دینے کے لیے نہیں آئے گا، اسے کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا، اسے برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آئے گا. ایک آدمی اگر قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہے تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ایک جگہ پر بیٹھ کر 24 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو کوئی اس کو برا کہنے کے لیے نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ایک صوفی جب عبادت کرتا ہے نا تو نہ کوئی اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اس کے کان کو تکلیف پہنچاتا ہے. لیکن جو عالم حق بولتا ہے، جو عالم باطل فرقوں کا رد کرتا ہے، تو وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ اوکھلی میں سر کو رکھنا ہوتا ہے. یعنی پہلے گیہوں چھاننے کے لیے گھر میں ایک جگہ کھودی جاتی تھی، اس کے اوپر موصل کی مار ہوتی تھی. اب اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی عالم باطل فرقے کا رد کرے گا اور ایسے وقت میں لوگوں کی طرف سے جب اس کو گالی دی جائے گی، اس کی گستاخی کی جائے گی، اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی، تو ایک صوفی کو جو مجاہدہ کے ذریعے خانقاہ میں بیٹھ کر مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، ایک عالم حق کو اس سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی یہ تکلیفیں اٹھانے کی بنیاد پر عطا
عطا فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا اس واقعے کو نظر میں رکھنے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے پوری زندگی لوگوں کی طرف سے جتنے زخموں کو برداشت کیا ہے، حضور تاج الشریعہ نے جتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، پوری دنیا اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے وقت میں تقریباً 1990 یا 92 کا یہ مرحلہ تھا، اور ایسے وقت میں جب طاہر الپادری کا فتنہ اٹھا تھا، اور ایسے وقت میں دنیا میں دو بہت اہم کردار ادا کرنے والے کہ ایک تو حضور تاج الشریعہ اور ایک حضور محدث کبیر کی ذات، کہ ان لوگوں نے تقریباً 1992 میں جب طاہر الپادری کی مخالفت کی تو بڑے بڑے نہ جانے حضور تاج الشریعہ کو کیا کہتے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، کوئی یہ کہتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ نے طاہر کے اوپر جو حکم کو بیان فرمایا وہ حکم کو بیان کرنے میں جلد بازی کر دی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، طاہر تو بہت زیادہ سنیت کا کام کرے گا، وہ تو عقائد کے اوپر عشق رسول کے اوپر اتنا بہتر بولا کرتا ہے۔ لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ نے جو بات 20 سال پہلے فرمائی تھی اور آپ نے جس خطرے کو ملاحظہ کر لیا تھا، دوسروں نے 20 سال کے بعد اس کو ملاحظہ کیا، دوسروں نے 20 سال کے بعد اس کو دیکھا۔ آخر آپ نے کبھی غور کیا کہ حضور تاج الشریعہ نے، محدث کبیر نے، اور اس کے علاوہ علامہ وقار احمد پاکستانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور وقار ملت نے اور دوسرے جو بعض علماء ہے، انہوں نے طاہر کے خلاف ابتدا میں اپنی زبان کو کھول کر لوگوں کو بچنے کے بارے میں کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے پوری زندگی اگر اپنے فیصلے سنائے ہیں تو اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں دیے ہیں، بلکہ فرمان مصطفیٰ کی بنیاد پر دیے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے پوری زندگی اگر لوگوں کے سامنے ہونے والے فتنوں کے مقابلے کی کوشش کی ہے تو اپنے ذہن و فکر سے کوشش نہیں کی، بلکہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو یقین کی اس منزل پر فائز تھے کہ حضور تاج الشریعہ اپنی عقل کے اوپر نہیں بلکہ سرکار کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو وہی سناتے تھے جو رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ ہوتا ہے، لوگوں کو وہی بتاتے تھے جو ایک قائد کے حوالے سے شریعت نے ذمہ داری دی ہے۔ آخر حضور تاج الشریعہ نے 90 یا 92 کے عرصے کے اندر طاہر کے خلاف جو قلم کو چلایا تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سرکار نے فرما دیا کہ جب کوئی آدمی بد مذہب ہو جاتا ہے تو ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جب طاہر کی گمراہیت کو حضور تاج الشریعہ نے دیکھ لیا اور اس کی باتوں سے ظاہر ہو گئی تو حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو عشق رسول کی باتیں کرنے والا ہے، حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں سوچا یہ تو دلائل کے ساتھ باتوں کے انبار لگانے والا ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے سرکار کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے گویا کہ لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس کے دامن کے ساتھ اگر وابستہ ہو گئے تو نہ جانے آنے والے وقت میں کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کتنے لوگ سلح کلی ہو جائیں گے۔ اور آج بھی دنیا یہ دیکھتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے اس فیصلے کو 20 سال کے بعد ماننے کا نقصان یہ ہوا کہ نہ جانے کتنے لوگ سلح کلی ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ طاہر کی بولی بولنے لگے، نہ جانے کتنے لوگ طاہر کی بدمذہبی کی بنیاد پر، اس کی گمراہیت والی زبان کی بنیاد پر دیوبندی سے قریب ہو گئے۔ کاش کہ حضور تاج الشریعہ کے فیصلے کے اوپر اس وقت عمل کیا ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ گمراہیت سے بچ جاتے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم جو حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ سے محبت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے وفاداری کا درس دیا۔ حضور تاج الشریعہ نے اولیاء کرام کی بارگاہ سے وفاداری کا درس دیا۔ بلکہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی دینی خدمات تو ایسی کہ آپ دیکھیے کہ حضور تاج الشریعہ جہاں پر سرکار سیدی اعلی حضرت کے علم کے وارث ہے، وہیں پر آپ کے چہرے مبارکہ میں حجت الاسلام آپ کے دادا جان حضرت علامہ حامد رضا کا عکس جمیل نظر آتا ہے، وہیں پر تقوی میں سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کی دینی خدمات کتنی زیادہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو بے شمار لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر کوئی ثبوت مانگے، یہ خوابوں کی بارات والا معاملہ نہیں ہے کہ خواب کی بارات بیان کر دی جائے، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ آج ہمارا حال اور معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے نا تو مسئلہ بیان کریں، جلدی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ حضور تاج الشریعہ کے مختصر بیان اگرچہ ہوتا تھا، ہزاروں خطابوں کے اوپر حضور تاج الشریعہ کی یہ خاموشی باری ہوا کرتی تھی۔ یعنی ہزاروں مقرر جو بیان کے ذریعے دین کا کام موجودہ وقت میں نہیں کر پاتے ہیں نا، اس سے زیادہ کام حضور تاج الشریعہ کا چہرہ کر دیا کرتا تھا، حضور تاج الشریعہ کی خاموشی کر دیا کرتی تھی۔ اور کتنا بڑا کام کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب سے 2-3 سال پہلے حضور تاج الشریعہ اس وقت حیات تھے، ویسے ہم تو یہی مانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ آج بھی اپنے قبر انور میں حیات ہیں، کیونکہ آپ ایک ولی کامل ہیں، اللہ رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، لیکن یہ کہ آپ اپنی ظاہری حیات میں تھے تو غالباً میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشٹر میں ڈونڈائچا کر کے ایک جگہ ہے، غالباً ڈونڈائچا میں ہی تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے بمبئی کی ایک فیملی سے بات کروائی کہ جس فیملی کے تقریباً 12 یا 14 لوگ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر ایمان والے ہوئے، حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر ایمان والے ہوئے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی، یہ کمال رکھا کہ جس کے چہرے کو دیکھیں اور کفر کا اندھیرا یہ کٹ جائے اور ایمان کی روشنی داخل ہو جائے، اس کی خدمات کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی سرکار صلی اللہ، اور یہ خدمت ایسی ہے کہ اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس زاویے سے دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کسی ایک کو ہدایت عطا فرمائے تو وہ تیرے لیے دنیا بھر کی بادشاہت سے بہتر ہے، وہ تیرے لیے دنیا بھر کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ تو یقیناً چہرہ بھی ایسا کہ ایک علامت تو ولایت کی ہے کہ جس کو کتابوں میں لکھا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھیں اور خدا یاد آ جائے، اور یقیناً یہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور ہم نے بارہا اس چیز کو محسوس کیا کہ حضور تاج الشریعہ کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشش عطا فرمائی تھی، آپ کا وہ دبدبا تھا کہ گورے لوگ تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن حضور تاج الشریعہ جس جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائے وہاں پر نہ جانے کتنی روشنیاں پیدا ہو جاتی تھی۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے۔ کس بنیاد پر؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے چہرے میں جو چمک نظر آتی تھی نا، وہ چمک میں کسی قسم کا کوئی بناوٹ یا ملاوٹ نہیں تھی، بلکہ آپ کے دل میں جو عشق رسول تھا وہ عشق رسول کی چمک آپ کے چہرے سے اس طور پر ظاہر ہوتی تھی کہ جیسے کہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ہو عشق نبی کی چمک، جس کے دل میں ہو عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا روشن بنا دیتا ہے کہ اس کے قریب جو آ جائے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی روشنی کی برکتوں سے اللہ تبارک و
و تعالی دوسروں کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو گمراہیت سے نجات عطا فرماتا ہے، تو یقیناً یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروگرام کرنے والے حضرات ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کہ آج کے وقت میں حضور تاج الشریعہ کی جو محبت ہے، بلکہ میں تو مطلق یہ کہتا ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہوں، پیر اور مرید کا جو تعلق ہوتا ہے، یا عالم کا اور عالم سے محبت کرنے والے کا جو تعلق ہوتا ہے، یا سادات کرام سے جو تعلق ہوتا ہے، تمام تعلقات کا مقصد صرف اور صرف بنیادی یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم سے قریب جائیں اور عالم سے قریب ہو کر وہ دین کے پابند بن جائے، بارگاہ مصطفیٰ سے قریب جائے۔ مرید پیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر مرید بن جائے تو پیر کی باتوں کے اوپر عمل کریں، اور حضور تاج الشریعہ اپنی صحت کی خرابی کی بنیاد پر اور نہ جانے کتنی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے دور دور کے دورے فرمائے، اور دنیا بھر کے نہ جانے کتنے ممالک کے اندر آپ گئے، تو آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے بارہا فرمایا کہ پیری مریدی کی جان یہ ہے کہ لوگ سختی کے ساتھ اہل سنت و جماعت پر، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم ہو جائے۔ جسے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کے اوپر سختی سے قائم ہو جائیں، اور جب ایک پیر کامل، ایک سچا نائب غوث اعظم جب اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتا ہے، یہ تلقین کرتا ہے کہ سنتوں کی پابندی کریں، واجبات کی حفاظت، سنتوں کی حفاظت کرے، واجبات کو ان کے وقتوں پر، فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ کو سجائیں، تو یاد رکھیں کہ جس طرح ولی کی علامت یہ ہے کہ جسے دیکھیں اور خدا یاد آئے، اسی طرح سچے مرید کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مرید کو دیکھ کر اس کا پیر یاد آ جائے۔ یعنی مرید اپنی زندگی کو ایسے سنوارے، اپنی زندگی کو ایسے بنائے کہ جب کبھی حضور تاج الشریعہ کا مرید کسی کو ملے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت تو یہ وعدہ کیا تھا حضور تاج الشریعہ کے سامنے کہ ہم بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہاں سے اٹھے دیوبندیوں کے ساتھ ملنے لگے، حضور تاج الشریعہ سے وعدہ کیا تھا کہ فرائض کی پابندی کریں گے، تو وہاں پر تو وعدہ کیا، گھر پہ آ کر فرائض سے غافل ہو گئے۔ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ سنتوں کی حفاظت کریں گے، لیکن وہاں سے آ گئے تو داڑھی مڈوانے لگے۔ اس کو سچا اور کامل مرید نہیں کہا جاتا، بلکہ کامل مرید اسے کہا جاتا ہے کہ پیر کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوا اور اپنے آپ کو ان کے دامن کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، تو دل کی اس کیفیت کے ساتھ وہ وہاں پر یہ کہتا کہ میں بد مذہب سے بچتا رہوں گا، فرائض کی حفاظت کروں گا، سنتوں کی حفاظت کروں گا، اور یقین جانے جتنے بھی مرید ہونے والے ایسے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کی بیعت کرنے کے بعد گستاخ رسول کا بائیکاٹ کر دیا، اور ہمیشہ تعلق جوڑنا وہیں پر جوڑا جہاں پر عشق رسول پایا جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے اندر جو رشتہ دار دیوبندی پائے جاتے ہیں، جو رشتہ دار وہابی پائے جاتے ہیں، تو یہ سوچ کر رشتے کو قائم نہ کیا کہ یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا چچا ہے، یہ تو میرے خاندان والے ہیں۔ ارے حضور تاج الشریعہ اپنی پوری زندگی، اگر اپنی پوری زندگی کو خرچ کیا ہے تو یہ اسی لیے تو خرچ کیا ہے کہ آپ نے تمام سنیوں کو یہ پیغام دیا، اور بالخصوص اپنے مریدوں کو یہ پیغام دیا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ یہ آخر حضور تاج الشریعہ نے کیوں کہا؟ حضور تاج الشریعہ کو
وراثت میں جو عشق رسول ملا تھا، حضور تاج الشریعہ کی گتھی میں جو تسلط فی الدین پایا جاتا تھا، وہ ان کے جد کریم کے ذریعے اس طور پر ملا تھا کہ ان کے جد کریم نے تو یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کیا ہے، یہ ماں باپ کیا ہے، یہ اولاد کیا ہے، آپ سے تو میں ایسی محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہمارا ذمہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا ہم عرس مناتے ہیں، اچھی بات ہے، حضور تاج الشریعہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں چاہنے والوں کا خراج عقیدت یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور تعلیمات پر عمل کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، لوگ ہم سے کٹ گئے، ہم سے دور ہو گئے، یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ حضور تاج الشریعہ نے دین کا کام کیسے کیا جائے، اور تمام مخالفتوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی سکون و اطمینان کے ساتھ حق کے اوپر قائم رہنے کا، حق پر جمے رہنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ بتایا کہ تمام پریشانیاں اور مخالفتیں جب بڑھتی جائے نا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے آپ نے ایسے وقت کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، آپ نے فرمایا، آپ نے اوپر یہ غزل میں جو آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، مظالم ہوئے، اس کو آپ نے بیان فرمایا، اور آخر میں یہ تمام چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ یعنی حضور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ تمام پریشانیوں کا حل، تمام پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اور آج کے وقت میں حالات میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے منصب کا جو حق، جس ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے، ان کے صدقے میں حق گوئی کا جذبہ عطا فرمائے، ان کے تقوی کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے ان کے غلام جو ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے تقوی کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے کہ حضور تاج الشریعہ نے مخالفتوں میں جس طرح دین و سنیت کا کام کیا، اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی قریب ہوگا دور ہوگا یہ نہیں دیکھا۔ آج تو لوگوں کی سوچ ایسی بنتی جا رہی ہے، اور لوگوں کا حال تو الا ماشاء اللہ یہ ہو چکا ہے کہ آج جو فتنوں کا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے نا، فتنوں کا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، اسے کوئی یہ نہیں کہتا کہ فتنوں کا دروازہ کھولا کیوں، لیکن یہ کہ جو فتنے کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی بات کرے، لوگوں کو شریعت کے خلاف کاموں سے بچائے، تو اسی کو فتین کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ یقیناً حدیث پاک میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہی میں سے ایک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں بعض وہ لوگ ہیں جو خیر کی چابی ہے اور شر کے لیے تالا ہے۔ خیر کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں بعض لوگوں کو خیر کی چابی بنایا ہے اور شر کے لیے تالا بنایا ہے۔ یعنی ایسے متقی میری امت میں بعض لوگ ہیں کہ ان کی ذات
خیر یعنی بلائی کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی وہ جہاں گئے بلائی کا دروازہ کھل گیا اور برائی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو شر کی چابی ہے، یعنی برائی کی چابی ہے اور خیر کے لیے تالا ہے۔ یعنی دو قسم کے لوگ سرکار نے فرمایا میری امت میں ہیں، ایک تو وہ کہ جن کی ذات بلائی کی چابی اور برائی کے لیے دروازہ، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کی ذات برائی کی چابی اور بلائی کے لیے دروازہ نہیں، تالا۔ یعنی وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہ پہنچتے ہیں تو برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بلائی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے ان لوگوں کو بشارت عطا فرمائی کہ جن کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائی کی چابی بنایا ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ یہ خیر کی کیسی چابی ہے، وہ تو دنیا میں جہاں کہیں آپ گئے اس کی برکتیں وہاں پر محسوس ہوتی ہے کہ میرے تاج الشریعہ وہ ہے کہ جس جگہ پر گئے آپ کی ذات سے بلائی کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایسے کام ہوتے ہیں جس کام کو کرنے میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جس جگہ پر آپ پہنچے وہاں پر برائی کا دروازہ ایسے بند ہوتا ہے کہ برائی کرنے والا اگر برائی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے وجود سے وہ برائیوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلکہ حضور تاج الشریعہ کی یہ حق گوئی ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کی بے باکی ہے، اور آپ نے واقعی میں سچے نائب غوث الورا ہونے کا حق ادا کیا کہ آپ دیکھیں کہ سرکار مفتی اعظمین کے آپ ایسے جانشین ہیں کہ آپ پوری زندگی جب کبھی دورہ کرتے رہے تو آپ کے سامنے اگر کوئی آتا، اگر خلاف شرع کام کرتا تو آپ اس کو روک دیا کرتے، اگر خلاف شرع کوئی کام کرتا تو آپ اس کو روک دیا کرتے۔ اور یہ سچے قائد کی رہبر اور رہنما کی نشانی بھی ہے، یہ سچے قائد رہبر اور رہنما کی نشانی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ پایا جاتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوتا تو آپ اسے فوراً منع فرما دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے علماء حق کو اور فقہا کو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث کہا جاتا ہے، نبیوں کی وراثت کے بارے میں کہا جاتا ہے، نائب کہا جاتا ہے، تو اس کا فرض منصبی بھی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کبھی کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار مفتی اعظمین کا طریقہ کار کیا رہا، اور سرکار مفتی اعظمین کے یہ جانشین نے اپنی اس منصبی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا۔ اور ایسے وقت میں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا سپورٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، لوگ مخالفت کریں گے تو میری حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، ایسا کبھی نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں پر بھروسہ کیا، اور ہمیشہ آپ کے سامنے جب کبھی برائی ہوئی آپ اس کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہ حضور تاج الشریعہ کہ ان کے سامنے اگر کوئی داڑھی منڈا آتا ہے تو آپ فوراً اس کو سنت مصطفیٰ اپنانے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چین والی گھڑی پہن کر آتا ہے تو آپ اسے نکالنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے سامنے اگر کوئی ٹائی پہن کر آ جائے تو یورپ میں جانے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یورپ سے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یورپ میں بار بار جانا نصیب ہو جائے، اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ یہ کہیں کی بھی چکا چون سے متاثر ہونے والی ذات کا نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ غالباً موریشیس کا یہ واقعہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا خطاب ایک جگہ پر رکھا گیا تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ بہت سے وکیل اور ڈاکٹر، اطباء وغیرہ ٹائی پہن کر بیٹھے ہیں، اور اسپیشل انگریزی میں انہی کو نصیحت کرنے کے لیے خطاب کو رکھا گیا تھا۔
اب نہ جانے کتنے وکلا اور ڈاکٹروں کو جمع کیا گیا ہے اور وہ ٹائی پہن کر بیٹھے ہیں، تو حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اتنے بڑے وکیل مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے ایک نائب مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کیا، ایک نائب غوث الورا ہونے کا حق ادا کیا، سرکار اعلی حضرت کے علم و فضل کا جو وارث آپ کو کہا جاتا ہے، سرکار مفتی اعظمین کا سچا جانشین جو آپ کو کہا جاتا ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے انگریزی میں وہ پورا خطاب بیان فرمایا، تو آپ نے ان لوگوں کو ٹائی کے حوالے سے حکم شرع کو بتایا کہ ٹائی کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، یہ عیسائیوں کی نشانی ہے، اور اس کے بعد اسی مسئلے کو لے کر حضور تاج الشریعہ نے ایک کتاب تحریر فرمائی، ٹائی کا مسئلہ۔ کیا سمجھ میں آیا کہ حضور تاج الشریعہ جہاں کہیں رہیں، آپ نے ہمیشہ یہ سوچا کہ آپ کا قریب رہنے والا شریعت مطہرہ کا پابند بن جائے۔ تو ہم سب کی طرف سے سچا خراج عقیدت مریدوں کی طرف سے یہ ہے کہ وہ حضور تاج الشریعہ کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی بات نہیں کی ہے بلکہ قانون مصطفیٰ کی بات کی ہے، احکام خداوندی کی بات کی ہے، شریعت مطہرہ کی بات کی ہے۔ تو مرید اور تمام سنیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے پیر کامل اور ایسے قائد کی باتوں پر عمل کریں، اور جہاں پر مرید کی یہ ذمہ داری ہے وہیں پر جو خلفاء پائے جاتے ہیں، یعنی حضور تاج الشریعہ نے جن لوگوں کو خلافت عطا فرمائی ہے اور جن لوگوں کے لیے حضور تاج الشریعہ کی ذات یہ مرشد اجازت ہے، یعنی آپ نے جن کو اجازت عطا فرمائی، تو آج بہت سے خلفاء کہلائے جانے والے وہ ایک وبال جان بنے ہیں، اور وہ وبال جان کیا ہے کہ ویڈیو کرنے کے بعد حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ویڈیو کلپ بنائیں گے، اس کے بعد خراج عقیدت پیش کریں گے۔ کم سے کم اتنی دیانت داری تو رکھتے کہ جو پیر کامل، جو تیرا مرشد اجازت پوری زندگی تصویر کشی کی مخالفت کرتا رہا، تو سچی خراج عقیدت یہ زبان کے جملے بازی نہیں ہے، بلکہ سچی خراج عقیدت یہ ہے کہ تیرا مرشد اجازت نے جب تجھے اجازت دی اور یہ کہا تھا مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا، تیرے مرشد اجازت نے جب ہمیشہ اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ ویڈیو سے اور تصویر سے پرہیز کرنا، تو سچی عقیدت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ویڈیو سے پرہیز کرتا، ٹی وی پر آنے سے بچتا، تصویر کشی سے پرہیز کرتا، ورنہ یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے تضاد کی بنیاد پر جو لوگ حضور تاج الشریعہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ انگلی اٹھانے والوں کا پاگل پن ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ ایسے ہزاروں حضور تاج الشریعہ کا نام لینے والے اگر ویڈیو کروانے لگے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات کے اوپر آنچ نہیں آئے گی۔ کیوں کہ حضور تاج الشریعہ ایسی صاف اور بے غبار اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی شخصیت کا نام ہے کہ میرے تاج الشریعہ نے تو ہمیشہ کہا، تو یہی کہا کہ اے لوگوں، کوئی محبت میں اگر میری تصویر رکھتا ہے تو میدان محشر میں اس سے میں بری ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہے۔ اب یہاں پر افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرنے والا تاج الشریعہ کی کرامت کو بھی بیان کرتا ہے، ان کے تقوی کو بھی بیان کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیشہ تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا تو حق ہی دیا، جب حضور تاج الشریعہ نے حق ہی فرمایا تو ویڈیو کے مسئلے پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ویڈیو سے پرہیز کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے یاد رکھیں کہ سچے خلفاء اور حضور تاج الشریعہ کو سچے مرشد اجازت جو مانتے ہیں، تو جو ان کو مرشد اجازت مانتے ہیں تو خلیفہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ مرشد اجازت کے مشن کو آگے بڑھانا، لوگوں تک ان کی باتوں کو پہنچانا۔ آخر یہ کیسی عقیدت ہے کہ تیری بدعملی کی بنیاد پر یا حضور تاج الشریعہ کا موقف جو شریعت مطہرہ
کا موقف ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے جو مسائل اور فتاوے بیان فرمائے وہ ویسے ہی بیان کر دیے، بلکہ حضور تاج الشریعہ کے مسائل میں اگر تحقیق کو اگر دیکھا جائے، اگر دلائل کے انبار کو دیکھا جائے تو یقیناً امام احمد رضا کے سکے کی وہ کھنک نظر آتی ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ویڈیو کو حضور تاج الشریعہ نے حرام فرمایا تو یہ قانون مصطفیٰ ہے، اس لیے آپ نے حرام فرمایا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ خلیفہ ایسا ہو کہ خلیفہ اس طور پر دین و سنیت کا کام کرے کہ اس کے کام کی بنیاد پر اس کے پیر کی، اس کے مرشد اجازت کی محبت یہ لوگوں کے دل میں جم جائے، یہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے. لہذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ ایسے خلفاء سے بھی ہمیشہ تاج الشریعہ بری رہے، اور ایسے مریدوں سے بھی حضور تاج الشریعہ ایسے مریدوں کو بھی ہمیشہ شریعت مطہرہ کی تاکید کرتے رہے. لہذا سب حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کریں. اور صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہے کہ تعلیمات امام احمد رضا پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، کیونکہ تعلیمات امام احمد رضا یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کرو گے تو یقیناً یہی ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لہذا دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان نہ مالدار کے ساتھ خاص ہے، نہ غریب کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی اور کے ساتھ خاص ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان اگر واقعی میں حاصل کرنا ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، بزرگوں کا فیضان تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ملفوظات مبارکہ کے اوپر عمل کریں. اگر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا. بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کسی قسم کی خامی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جن لوگوں نے اور سے تاج الشریعہ کی نسبت سے یہ جو پروگرام رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ہم کو، تمام سننے والوں کو، تمام سنیوں کو حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرمائے. ہم سب کو خلوص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.